اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جو کسی روزے دار کے پیٹ کو بھر دیتا ہے، اچھی طریقے سے افطار کروا دیتا ہے، کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے حوض کوثر سے پلائیں گے اور وہ پھر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ کہ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، زمانے لٹک رہی ہوں گے پیاس کے مارے، لیکن اس شخص کو جو روزے دار کو افطار کراتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ حوض کوثر سے پلائیں گے جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی ایسا ہوگا کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کہ ایسا مہینہ نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ آسمان کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد کہ اس اول رحمہ، کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے نیکیوں کے بہار کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنے حواس کو ضرور قابو میں رکھے، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کہ آنکھیں بہت کچھ دیکھنا چاہتی ہوگی، لیکن اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ ہمیں تو حکم سال کے 12 مہینے موت تک یہی حکم، لیکن خاص طور پہ ان مہینے کے اندر جب ہر نیکی کا اجر بڑھتا ہے، اس مہینے میں جب گناہ کرتے ہیں گناہ پر بھی العذاب زیادہ ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ یہ آنکھیں بہت کچھ دیکھنا چاہتی ہے، انسان اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ موبائل ہاتھ میں ہوگا بہت کچھ دیکھنا چاہے گا، انسان اپنی حفاظت کرے۔ موبائل کو تالا لگا دے، جتنا 11 مہینے موبائل کو یوز کرتے ہیں اس ایک مہینے اتنا ٹائم قرآن کو دے دے۔ اگر قرآن کا کہا جاتا ہے پھر وقت نہیں ہوتا، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم موبائل کتنے گھنٹے دیکھتے ہیں؟ ہر انسان دیکھ سکتا ہے موبائل میں کہ میرا پر ڈے کیا ایوریج بن رہا ہے، کتنے گھنٹے موبائل یوز کرتا ہوں۔ کم از کم اتنا رمضان کے مہینے کے اندر اپنے قرآن پڑھ لوں، اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کا کلام پڑھ لوں، جس کے بارے میں فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ پھر آسمان دنیا سے بھی اللہ نے نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل فرمائی وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر گناہوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ زبان کو چھکنا چاہتی ہوگی، روزے کی حالت میں انسان اپنے اوپر قابو رکھے۔ گرمی ہوگی، پیاس لگ رہی ہوگی، منہ سے بدبو جا رہی ہوگی، اللہ کو وہ بدبو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے کہ انسان اللہ کے لیے بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ کہ صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کہ بدر کے میدان کے اندر وہاں ہم جاتے ہیں، عمرہ کرنے لوگ گئے ہوں گے، تب حج کے لیے لوگ گئے ہوں گے، جب بدر کے میدان میں جاتے ہیں اے سی کے بس کے اندر ہم سفر کرتے ہیں، پھر بھی تھک جاتے ہیں۔ صحابہ کا دور یاد کریں کہ رمضان کے مہینے کے اندر تھکتی دھوپ کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں۔ تو اس لیے صحابہ نے جو تکلیفیں برداشت کی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں صرف زیادہ سے زیادہ پیاس لگے گی، اللہ کے لیے برداشت کر لیں۔ اس لیے فرمایا اس کا ثواب، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے تمہیں۔ ہر عمل کا حساب اللہ نے دنیا میں بتلایا، لیکن فرمایا الصوم لی، میرا بندہ میرے لیے پیاسا رہ رہا ہے، میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے،
میرے خاطر بھوکا پیاسا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میرا حکم ہے نہیں کھا رہا، سب کچھ کھا سکتا ہے نہیں کھا رہا۔ رب نے فرمایا میں اسے بدلہ دوں گا، کہ قیامت کے دن میں اسے اتنا بدلہ دوں گا، اتنا دوں گا کہ یہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اس کا بدلہ بہت زیادہ ہے، اس لیے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کہ ایک مہینہ انسان اللہ کو راضی کر لے گا، 11 مہینے پھر رب کے مطابق، رب کے قرآن اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا انسان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس رمضان کے مہینے کے اندر انسان عہد کرے، ایک تو روزے کا تو اہتمام ہو، کہ ایمان والا ہو، صحت ہو اور روزے نہ رکھے، وہ کس منہ سے کہے گا کہ میں ایمان والا مومن ہوں؟ ہاں بیمار ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے بیمار کو، لیکن استطاعت رکھتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، ایمان والوں پر صحت مند ہے، تو روزے کا حکم ہے۔ اور پھر انسان اس مہینے کے اندر صدقات کا اہتمام کرے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ صدقۃ رمضان، کہ افضل صدقہ رمضان کا صدقہ ہے، کہ رمضان کے مہینے کے اندر انسان خوب صدقات کا اہتمام کرے، لیکن اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھیں، سفید پوشوں کو تلاش کریں۔ سفید پوشوں کو تلاش کرنا بھی عبادت ہے، کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا مال اچھی جگہ لگ جائے، پیشوروں سے اپنے آپ کو بچائیں، پیشوروں سے اپنے مال کو محفوظ رکھیں، صحیح جگہ خرچ کریں، صحیح جگہ صدقات دیں۔ آج ہم صدقات دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، پیشوروں کے ڈھیر ہر جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے مجھ سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہوتے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے سفید پوشوں کو تلاش کریں، اور سب سے قریبی انسان اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دینے کا حکم دیا وہاں فرمایا وآت ذی القربی، قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، وہاں ایک تو دینے کا اجر بھی اللہ زیادہ دیں گے، دوسرا صلہ رحمی کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، ڈبل اجر ہے۔ اور پھر انسان اپنے پاس جو کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی سفید پوش ہوتے ہیں، آپ کے پاس ڈرائیور کام کر رہے ہیں، چوکیدار کام کر رہے ہیں، یہ بھی سفید پوش لوگ ہیں، یہ مانگنا نہیں چاہتے لوگوں سے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر اس پر کسی کا گزر ان تنخواہوں پہ نہیں ہوتا، انسان ان کا خاص خیال رکھے ان مہینوں کے اندر۔ تو سفید پوشوں کو انسان تلاش کرے، رمضان کے مہینے کے اندر صدقات کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہو، کہ تلاوت قرآن کریم کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور پھر ذکر عام حالت کے اندر انسان استغفار کثرت سے کرے، کثرت سے استغفار کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے، اور سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اگر اس کا موقع نہیں، مصروف ہے، تو انسان پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، استغفار کثرت سے کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے، اور صلہ رحمی کرے۔ صل من قطع، جو تم سے توڑے تو رمضان کا مہینہ آ جائے آپ صلہ رحمی شروع کر دیں، دلوں کو صاف کر دے رمضان کے مہینے کے اندر، اور اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کرے، کہ انسان اعتکاف کا اہتمام کرے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر ان کی بخشش نہیں ہوتی، کہ 4 لوگوں کی اس مبارک مہینے کے اندر کہ اللہ معمولی سی نیکی پر بھی آگ سے خلاصی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن 4 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں ان 4 کے اندر ہم میں کوئی ہے تو انسان توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے رمضان کے مہینے سے قبل، تاکہ ہم عبادات کریں، اللہ کو راضی کر لے۔ تو سب سے پہلا کہ جو شراب میں مبتلا ہے، شرابی ہے، اس مہینے کے اندر اس کی بخشش نہیں ہوتی، رمضان سے پہلے انسان توبہ کر لے۔ اور دوسرا کہ ماں باپ کا نافرمان،
اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، رمضان کے مہینے میں اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ماں باپ راضی نہ ہو۔ جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، اس رات بھی فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ رمضان کے آمد سے قبل اگر کسی کے ساتھ یہ مسائل ہے، اپنے والدین کو راضی کر لے۔ بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں، والدین راضی نہیں ہو رہے، تو میں کہتا ہوں آپ نے ناراض ہی اتنا کیا ہے، اب جتنا ناراض کیا ہے اتنا ہی منانا، اس سے زیادہ منتیں کرنا، انہیں نہیں چھوڑنا ان کے در کو جب تک کہ والدین راضی نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں اللہ بخشش نہیں فرماتے اگر والدین ناراض ہو۔ اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا، کہ رشتہ داروں سے تعلقات کٹے ہوئے ہیں، تو اس مبارک مہینے کے سے پہلے انسان اپنے تعلقات بحال کر لے، اپنے تعلقات کو بحال کر لے۔ فرمائے ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا، آدمی دل کے اندر کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، فرمایا ایسے شخص کی رمضان کے مہینے کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ تو رمضان کے آمد سے قبل انسان رمضان کی تیاری کرے، اور تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز کہ یہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں کوئی اس گناہ میں، ان گناہوں میں مبتلا ہے، رمضان سے پہلے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔